الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین ذی وقار، بہت ہی بابرکت اور پروقار تقریب ہے، اور آج کی یہ خوبصورت تقریب ہمارے بیٹے، ہمارے بھتیجے حافظ حسان محمود کے اعزاز میں منعقد کی گئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے پورا قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ دل کی گہرائیوں سے حافظ حسان محمود کو مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے بھائی انتہائی محترم مولانا عبد الواحد صاحب اور ان کے اساتذہ اور مدرسہ کے تمام ہی منتظمین، معاونین، جن کی محنتوں، کوششوں اور دعاؤں کے نتیجے سے یہ خوبصورت لمحہ اور یہ خوشی کا موقع دیکھنا نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے اس بیٹے کو قرآن مجید کا عالم بنائے اور قرآن مجید کی برکات اس خاندان کو اور اس پورے علاقے کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن مجید حضور علیہ السلام پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب ہے، اور اس ایک کتاب نے دنیا کے اندر کئی 100 سال تک حکومت کی ہے۔ بدقسمتی سے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ دنیا کا بدترین دور ہے کہ جب دنیا کے اندر مسلمان تو ہیں، قرآن کو پڑھنے والے تو ہیں، لیکن قرآن کا نظام قرآن مجید کی روح کے مطابق دنیا میں کسی جگہ پر بھی نافذ نہیں ہے۔ مکمل طور پر نافذ ہونا تو درکنار، گزشتہ تقریباً 96 سالوں سے، قریباً 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، قریباً 96 سالوں سے قرآن مجید کو وہ اہمیت حکومتی سطح پر امور کو طے کرنے میں حاصل نہیں ہے جو تاریخ اسلام میں کہیں نہ کہیں عرب میں یا عجم میں چلتی آئی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو ایک لحاظ سے تو اس انتہا پر ہم پہنچ گئے کہ ہمارے ہاں بچے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں، اور وفاق المدارس جس کے تحت غالباً ہمارا مدرسہ بھی وفاق المدارس کے تحت ہی ہوگا، ہمارے وفاق المدارس کے پاس یہ اعزاز ہے کہ سعودی عرب نے وفاق المدارس کو اعزازی شیلڈ دی کہ دنیا میں جتنے بھی وفاق ہیں، سب سے زیادہ حفاظ اگر کسی ایک وفاق کے تحت بنے ہیں تو وہ صرف اور صرف وفاق المدارس میں ہیں۔ یہ اعزاز وفاق المدارس کے پاس ہے، اور دیگر وفاق جو مسلک بریلی اور مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہیں، یا جن کا وفاق کے ساتھ الحاق نہیں بھی ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں اور بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن دوسرا پہلو بڑا افسوسناک ہے، لمحہ فکریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید بطور نظام کے تو دنیا پہ کہیں نہیں ہے، وہ ایک انتہائی ذمہ داری کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں کسی جگہ وہ کرنیں نصیب کرے، وہ انوارات اور برکات نصیب کرے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن ہمارے اپنے گھروں کے اندر بچے کو قرآن مجید حفظ کروانے کے بعد اپنے 10 جنت کے ٹکٹ بک کر کے ہم اطمینان کر لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ جس بچے نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، اس قرآن مجید کے میسیج کو ہمارا بچہ سمجھے، اور اس میسیج کو سمجھنے کے بعد وہ بچہ اپنی عملی زندگی میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرے
اور اس کو پتہ ہو کہ قرآن مجید کی روشنی میں میں نے اپنا کاروبار کیسے کرنا ہے، میں نے اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، قرآنی اصولوں کی روشنی میں میری زندگی کے شب و روز کیا ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید کا جب بچے کے پاس فہم نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود بعد میں زندگی کے ایسے شب و روز گزار رہا ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار بھی قرآن کے مطابق نہیں ہوتا، اس کی زندگی بھی قرآن کے مطابق نہیں ہوتی، اور بہت سی جگہ پر وہ حافظ قرآن معاشرے کے اندر بدنامی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن مجید کو پڑھ لیا، رٹ لیا، لیکن اس نے اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس کو سمجھا نہیں، اس پہ غور نہیں کیا۔ حالانکہ قرآن مجید جا بجا اپنی آیات کے اندر اپنے پڑھنے والوں کو جس عنوان کی طرف لانا چاہتا ہے وہ عنوان یہ ہے، قرآن میں غور کرو، قرآن میں فکر کرو، قرآن میں غوطہ-زن ہو جاؤ، قرآنی احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرو۔ قرآن ہی ہے جو تمہاری زندگیاں بدلے گا، قرآن ہی ہے جو تمہیں دوسری اقوام سے ممتاز کرے گا، قرآن ہی ہے جو اس امت کی اصل پہچان، اصل خاصہ اور اصل خوبصورتی ہے۔ ہم آج تک کسی ایک لیٹر کو بھی اس طرح سے بیہیو نہیں کرتے جس طرح ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کہ ہم نے اس کو چوما، غلاف میں ڈالا، اونچی جگہ پہ رکھا۔ لیکن انگلینڈ سے اگر کسی کے لیے انگریزی میں لکھا ہوا سپانسر لیٹر آ جائے تو انگریزی پڑھا ہوا بندہ نہ ہو تو وہ فوراً کسی وکیل کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی استاذ کے پاس جا کے کہتا ہے جی یہ مجھے ذرا بتائیں کہ جو مجھے سپانسر لیٹر آیا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس ایک لیٹر کے ساتھ جس کو آپ نے سفارت خانے میں جمع کروانا ہے اس کے لیے ہم اتنے حساس ہیں، اور اگر اس میں نام کا فرق آ جائے یا اس سپانسر میں اہمیت والی وہ لائن لکھی ہوئی نہ ہو جس سے آپ کو لگے کہ یہ لیٹر اگر سفارت خانے میں ان حروف کے ساتھ گیا تو وزنی ثابت نہیں ہوگا، آپ پیچھے دوبارہ کہتے ہیں نہیں جناب وہ جملے، وہ لائنیں ایڈ کریں تاکہ مجھے سپانسر سفارت خانے میں دینے کے بعد فوری ریلیف ملے۔ آپ ایک انگریزی کے لیٹر کے لیے جس کے ساتھ آپ کا دنیا کا مفاد جڑا ہوا ہے اس کے لیے اتنے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے زندگی کے 50 سال گزر گئے، 55 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، زندگی کا بڑا حصہ گزرنے کے بعد اب تھوڑی زندگی باقی رہ گئی ہے۔ حد تو یہ ہے ہم نے انگریزی اخبار تو پڑھ لیا، ہم نے انگریزی سپانسر لیٹر بھی پڑھ لیا، ہم نے مختلف سوشل میڈیا اور مختلف ایکٹیویٹی سے گزرتے ہوئے لٹریچر بھی پڑھ لیے، لیکن 55-60 سال کی عمر تک اگر نہیں سمجھ کر پڑھا تو قرآن سمجھ کر نہیں پڑھا۔ یہ المیہ ہے۔ اگر ایک آدمی موٹر وے پر گاڑی لے کے جاتا ہے اور 120 سے زیادہ اس کا چالان ہو جاتا ہے تو وہ ٹریفک وارڈن سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے نا اصل میں پتہ نہیں تھا، وہ کہتے نہیں، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے کتنی سپیڈ پہ جانا ہے۔ اگر کوئی بیلٹ نہ لگائے تو وہاں پہ ٹریفک وارڈن اس کو روک کے کہتا ہے آپ کا چالان ہوگا، وہ کہتے ہیں اصل میں نا مجھے پتہ نہیں تھا کہ بیلٹ لگانا بھی ضروری ہے، وہ کہتے نہیں تمہیں ڈرائیونگ لائسنس کس نے دیا، تمہارا لائسنس کینسل ہونا چاہیے۔ اگر تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیلٹ لگایا جاتا ہے۔ وہ جرمانہ جب کرے گا تو بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، اس کے اوپر کلیم نہیں کرتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ بعین ہی اسی طریقے سے جس طرح بندہ موٹر وے پہ چڑھے تو اس کو موٹر وے کے اصولوں کا، ضابطوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارا بیٹا یا بیٹی بالغ ہو جائے تو ہمیں پہلے دن اس کو بتا دینا چاہیے بیٹا بیٹی اب آپ بالغ ہونے کے بعد اسلام کے موٹر وے پر چڑھ چکے ہیں، اب آپ ایک ایک قانون کو توڑنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کو جواب دے ہیں، لہذا اس سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے قرآن مجید پڑھ لیجئے تاکہ اگر بعد میں آپ کا چالان ہو تو آپ قبر میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ آپ قبر میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنا رسول بھیجا اور اس رسول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ بے مثال کتاب نازل کی جس نے قیامت تک رہنا ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ نے نہیں پڑھا، اس کے مطابق اگر آپ نے اپنی زندگی کو نہیں بنایا تو اس کے اندر اس کا قصور نہیں ہے، آپ کا اپنا قصور ہے۔ میری بیٹی ہے اور میرا بیٹا ہے، میرے 6 بچے ہیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں۔ میری بیٹی اور میرا بیٹا وہ ذرا بڑے ہو گئے
تو میں نے ان کو کہا بیٹا آپ دونوں وضو کر کے میرے پاس آئیں. انہوں نے کہا کیوں بابا خیر تو ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے ایک خط آیا ہے وہ میں نے آپ کو دینا. تو وہ دونوں بڑے حیران ہوئے کہ آج کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنی والدہ کو بھی بٹھایا, اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, پوری فیملی کو اکٹھا کیا. میں نے اپنی بیٹی کو کہا جاؤ بیٹا آپ وضو کر کے آئیں, بیٹے کو کہا آپ بھی وضو کر کے آئیں. وہ وضو کرنے چلے گئے اور بڑے ایک دوسرے کو دیکھ کے پوچھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. میں بھی یہی چاہتا تھا کہ ایک ایسا ماحول بنے جو زندگی بھر ان کے ذہن میں رہے. جس طرح بھی یہاں پہ حافظ حسان کی دستار بندی ہوئی, ہمارے لیے یہ لمحہ خوشی کا, مسرت کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سب بچوں نے آج کی اس پروقار تقریب میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ابو آپ ہمیں حافظ بنائیں. ایسی تقریبات کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہو جاتی ہے. میں نے اس کو بلایا. جب میری بیٹی اور بیٹا دونوں آ گئے, میں نے کہا بیٹا بتاؤ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا بابا ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے. میں نے کہا آپ کو میں نے تو پیدا نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں آپ نے ہمیں پیدا نہیں کیا. میں نے کہا آپ کی والدہ نے تو آپ کو پیدا نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں والدہ نے بھی پیدا نہیں کیا. میں نے کہا کس نے پیدا کیا ہے؟ بیٹی اور بیٹے نے کہا بابا ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے. میں نے کہا بیٹا جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہارے نام ایک خط بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہمارے نام؟ میں نے کہا ہاں تم دونوں کے نام پہ خط آیا ہوا ہے. اچھا ہمیں دکھائیں وہ خط کہاں ہے. تو میں نے اپنے بیٹی اور بیٹے کو قرآن مجید دیا. میں نے کہا یہ اللہ کا خط ہے, یہ تم دونوں کے لیے آیا ہے. تو وہ تھوڑی دیر کے لیے حیران ہوئے اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے. میں نے کہا بیٹا جس نے تمہیں پیدا کیا اس کا تمہارے اوپر حق تمہاری والدہ سے بھی زیادہ ہے اور تمہارے والد سے بھی زیادہ ہے. یہ اس کا خط ہے تمہارے نام. آنے والی زندگی میں اس خط کے مطابق اگر تمہاری والدہ اور تمہارے والد کی بات آئے تو مان لینا, اگر اس خط کے مطابق ہماری بات بھی نہ آئے تو نہ ماننا, کیونکہ قیامت کے دن تم نے اپنے ماں باپ کو جواب نہیں دینا, قیامت کے دن تم نے اپنے رب کو جواب دینا. میں نے ان کو قرآن مجید دے دیا. اس کے بعد وہ تھوڑا تھوڑا شوق سے اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی کوشش کرتے. ہمارے معاشرے کے اندر قرآن مجید سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو سرے سے اندازہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید بھی رہنمائی کرنے والی کوئی کتاب ہے. ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ہے؟ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ہے کہ قرآن مجید ایک برکت والی کتاب ہے. اس کو چوما جاتا ہے, اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے, اس کو اونچی جگہ پہ رکھا جاتا ہے, اس کو نماز میں سنا جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. لیکن کشمیر کے لوگوں آپ نے کبھی توجہ کی ہے نماز پڑھنے کے باوجود اگر کوئی میری بیٹی, میری کوئی بہن, میرا کوئی بھائی, میرا کوئی بیٹا وہ برائی سے نہیں رکتا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میری دانست میں یہ ہے وہ قرآن مجید کو اگر سمجھتا ہوگا, مغرب کی نماز میں پڑھے گا نا تو امام قرآن پڑھے گا, جہنم کی بات آئے گی, قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ آئے گا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات آئے گی. وہ جو اس نے عصر کے بعد گناہ کیا تھا, مغرب کی نماز میں جب امام کے پیچھے کھڑا ہوا اور قرآن کی تلاوت سنی تو یہ مغرب کی نماز کے اندر اندر توبہ کر لے گا. اگر مغرب کے بعد گناہ ہوا, عشاء کی نماز کے لیے کھڑا ہوا, وہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوئی, جہنم کی ہولناکی پڑی گئی, اس کو سمجھ آ گئی, جنت کی خوشخبریاں دی گئی, اس کو سمجھ آ گئی, قیامت کے دن کھڑے ہونے کی باتیں ہوئی, اس کو سمجھ آ گئی. مغرب کے بعد جو گناہ کیا تھا عشاء کی نماز میں ڈر جائے گا اور امید ہے کہ عشاء کی نماز کی دعا میں اللہ سے توبہ کر لے گا. جو بندہ یوں قرآن مجید کو سمجھ کر نمازیں پڑھے, یقیناً وہ بندہ 40 دن نمازیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچا لیتے. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں, وہ مشہور لطیفہ ہے نا, بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں, وہ جب سلام پھرا تو ایک آدمی نے کہا امام صاحب آج تو 17 رکعتاں پڑھائیں. امام آکھے نہیں میں 4 پڑھائیں. اس آکھے نہیں جی تسی 3 پڑھائیں. اس آکھے کیویں؟ اس آکھے جی میریاں 4 دکاناں, پہلی رکعت وچ پہلی دکان دا حساب کردا, دوسری وچ دوسری دا کردا, تیسری وچ تیسری دا, چوتھی وچ چوتھی دا, آج تسی 3 پڑھائیں. کیوں؟ انہاں آکھیا میری چوتھی دکان دا حساب رہ گیا تو تسی سلام پھیر چھوڑیا. جب نماز میں کھڑے ہو کے قرآن کے مضمون, جب نماز میں کھڑے ہو کے قبر آخرت کا استحضار ہی نہیں ہوگا تو پھر سوائے دکانوں کے خیال آنے کے اور ہمارے پلے کیا ہے؟
اس لیے تہیہ کرے، اپنے بچوں کو حافظ بنائے۔ میں نے ابھی حافظ حسان کو کہا بیٹا آگے کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں عالم بنوں گا، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا آگے کیا ارادہ؟ اس نے کہا میں مفتی بھی بنوں گا۔ یہ تو چونکہ مفتی کا بیٹا ہے تو اس کو تو گھر کے اندر ایک ماحول ملا۔ آپ ایک بات کا تہیہ کر کے جائیں، میری بہنیں بھی میرے بھائی بھی، آپ کی جتنی بھی عمر ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، قرآن اس رب کا کلام ہے جو کہتا ہے کہ 100 سال کے گناہ بھی ایک مرتبہ لے کے آؤ گے تو تمہیں معافی مانگنے کے فوراً بعد پاک کر کے گھر بھیج دوں گا۔ اس لیے تہیہ کر لیں۔ جس میرے بھائی نے، بزرگ نے آج تک قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھا، وہ آج ہی تہیہ کر لے کہ اپنے کسی امام صاحب سے، عالم سے رابطہ کر کے ہفتے میں 2 دن 3 دن 4 دن 1 گھنٹے کی کلاس لے لے اور تفسیر پڑھنا شروع کر دے۔ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے لگیں گے، آپ پورے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر سمجھ جائیں گے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اردو کی تفسیر لے لیں، روزانہ کی بنیاد پہ 2 صفحے پڑھنا شروع کر دیں، لیکن پڑھیں حضرت عمر فاروق کی طرح۔ حضرت عمر فاروق نے سورہ بقرہ 12.5 سال میں حفظ کی۔ کیوں؟ کہا میں نے جب تک ایک آیت کو پڑھ کر اس پہ عمل نہیں کیا اس وقت تک میں نے اگلی آیت کو پڑھا نہیں ہے۔ عمل کرنے کی نیت سے پڑھے اور ہماری بہنیں گھروں کے اندر ماحول بنائیں۔ اور یہ جو ہماری بہنیں ہیں، بعض دفعہ بچوں کو وہ بچپن میں لطیفے سناتی ہیں، وہ چڑی تھی اور وہ کوا تھا اور پھر وہ اس کو سلائی لگی، پھر وہ چڑی نے یوں کہہ دیا، پھر وہ کوے نے یہ کہہ دیا۔ بچے کا معصوم ذہن ہے، اس کو چڑی اور کوے کی کہانیاں نہ سنائیں۔ معصوم بچے کو اگر سنانا ہے تو حضرت سلیمان کا واقعہ سنائیں، حضرت داؤد کا واقعہ سنائیں، حضرت موسیٰ کی باتیں بتائیں، انبیاء کے معجزات بتلائیں۔ جب معجزات بچوں کو بتلائے جاتے ہیں تو بچے بڑی توجہ سے سنتے ہیں کہ اچھا اس نبی کا تخت اڑتا تھا، اچھا اس نبی کے ہاتھ میں عصا اژدہا بن جاتا تھا، اچھا جس نبی کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا شیشے کا محل تھا، اچھا جس نبی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ نبی راتوں رات سدرۃ المنتہا تک چلے گئے تھے۔ جب بچے کو یہ باتیں کی جاتی ہیں، وہ بچہ بڑا ہو کے جب قرآن پڑھتا ہے، ماں باپ دنیا سے چلے بھی جائیں، وہ کہتا ہے ہاں وہ بچپن میں میری ماں نے مجھے حضرت سلیمان کا واقعہ سنایا تھا، آج میں نے نماز تراویح میں امام صاحب سے بھی وہی سنا۔ وہ سلیمان کی بات ہوگی، ماں مر بھی جائے گی تو بچہ بعد میں دعائیں کرے گا۔ وہ چڑی کوے والی کہانیاں سناتے ہیں، بچہ جوان ہو کے کہتا ہے میری ماں میرے نال گپا ہی مار دی رہی ہے۔ وہ چڑی کوے والی لطیفوں سنانے کا فائدہ نہیں۔ اپنے بچے کی ذہن سازی قرآن کے منہج پہ کرے، قرآن کے مضامین سنائے، قرآن کی باتیں سنائے۔ اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بحریہ ٹاؤن کے بارے میں جانتے ہیں یا اس کا اشتہار دیکھا ہے یا اس کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ تقریباً سب لوگ جانتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے بحریہ ٹاؤن وزٹ نہیں کیا ہوگا لیکن ان کو اس کے بارے میں معلومات ہوگی۔ کشادہ سڑکیں، باغات، گولف کے لیے سہولتیں، اور جناب اس میں بڑے بڑے خوبصورت پلازے، سینما، گیمز، 3D گیمز، فلاں فلاں۔ وہ اشتہار دیکھنے کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے ابو، وہ کیا کہتے ہیں، انگلینڈ تو تسی اچھی آئے ہو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کی زبان؟ انگلینڈ تو تسی اچھی آؤ یا واپس آ جاؤ تے اسی ایک گھر بحریہ ٹاؤن وچ بنانا ہے۔ اچھا، وہ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، وہ ایک بحریہ ٹاؤن میں بک کر دو۔ اچھا، بیٹے کی خواہش ہے، اچھا ابو وہاں پہ جو کنال والا ہے نا وہ بڑا شاندار ہے، اچھا وہ جس کا ویو دوسرا ہے نا وہ بڑا مزیدار ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بچے کو بحریہ ٹاؤن کا گھر پسند ہے، کیوں؟ اس نے اسی کو دیکھا، اسی کو سنا، اسی کو پڑھا اور اسی پر اس نے آپ کی توجہ دلائی، اور آپ نے اپنی زندگی کی ساری کمائی مختلف پلازوں پہ، گاڑیوں پہ، کوٹھیوں پہ لگا دی۔ اگر آپ نے گھر میں اپنے بچے کو بتایا ہوتا نا بیٹا بحریہ ٹاؤن کے علاوہ جنت کے پلاٹوں میں بھی گھر ہوتے ہیں، اگر آپ نے بتایا ہوتا بچپن سے کہ بیٹا فلاں سوسائٹی کے پلازے سے اچھا گھر وہ ہے جو کملی والے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کو دیا ہے، جو فلاں پلاٹ ہے، فلاں سوسائٹی ہے، فلاں ویو ہے، اس سے اچھا ویو اس گھر کا ہے جس کا تذکرہ جنت میں ہے۔ تم بیٹا گولف کلب کی بات کر رہے ہو، اللہ نے جنت میں وہ گھر بنائے ہیں جہاں پہ دودھ کی نہریں ہیں، جہاں پہ شہد کی نہریں ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ رونقیں لگائی ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ آپ کے بیٹے کا قرآن مجید اور آپ کے دینی
تربیت کرنے کے نتیجے میں جو شوق بحریہ ٹاؤن کے گھر کا ہے اتنا شوق بھی اگر جنت کے گھر کے لیے بن گیا، آپ کا بیٹا گھر میں کبھی حرام کا لقمہ لے کے نہیں آئے گا، آپ کا بیٹا کبھی کسی بھائی کے حق پہ ڈاکہ مار کے اس کے پیسے گھر میں لے کے نہیں آئے گا۔ لیکن جب جنت کا پلاٹ ذہن میں نہیں ہوگا، بحریہ کی باتیں ذہن میں ہوں گی، اس وقت پھر پٹواریوں سے مل کر وہ دو نمبری بھی کرے گا، وہ رشوت بھی کھائے گا، اس وقت پھر وہ فراڈ بھی کرے گا، پھر وہ اپنی بہن کا حق کھا جائے گا، پھر وہ اپنے بھائی کا حق کھا جائے گا، پھر وہ رشتہ داروں کے خسرہ نمبر مٹا دے گا، پھر وہ پلازوں پہ قبضے کر لے گا، لیکن وہ دنیا میں اپنی کوٹھی بنا کر رہے گا۔ لیکن جس بندے کو جنت کے گھر کا شوق آ جائے وہ بھوکا مر سکتا ہے، اپنے بھائی کا حق کبھی نہیں کھا سکتا۔ جنت کے گھر کا شوق پیدا کرو۔ جب جنت کے گھر کا شوق ہوگا تو دنیا بھی جنت بن جائے گی، آخرت بھی جنت بن جائے گی۔ جب دنیا کے گھر کا شوق ہوگا تو دنیا بھی جہنم ہے، آگے تو ہے ہی پریشانی، لیکن دعا یہی مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آسان مفہوم یہ ہے، اللہ اپنے خزانوں سے تو مجھے دنیا بھی بہترین عطا فرما حلال اور پاکیزہ کمائی سے، اور مجھے آخرت بھی بہترین عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے میسج کو سمجھنے کی، آگے سمجھانے کی، اور اس کے مطابق اپنے پورے گھرانے اور معاشرے کو تشکیل دینے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ مولانا صاحب ہی سے میں درخواست کروں گا کہ وہ خود ہی دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ صاحب نے جو قرآن کریم حفظ کیا، اللہ انہیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جتنے بھی خواتین و حضرات تشریف لائیں، میں تمام حضرات کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کی طرف سے اسٹیج پر بیٹھے تمام زعمائے ملت کی طرف سے میں اپنے مہمان خصوصی جناب مولانا محمد معاویہ صاحب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اتنا طویل سفر کر کے اپنی بہت ساری مصروفیات کو چھوڑ کر یہاں پر تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مولانا وہیں بیٹھے رہیں، وہیں۔ اچھا، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اس امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ اے میرے رب کریم، قرآن مجید باعظمت کتاب ہے، اس کی یقیناً ہم اس کے حق کے مطابق عزت نہیں کر پائے، ہمیں معاف فرما۔ ہمارے بیٹے نے، بھتیجے نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، اسے قبول و منظور فرما، اسے قرآن مجید کا عالم بنا، قرآن مجید کا داعی بنا۔ اے میرے رب کریم، ہمارے گھروں میں، ہمارے ملک میں قرآن مجید کی بہاریں عطا فرما۔ اے میرے رب کریم، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہمیں پناہ عطا فرما۔ جن چیزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی، ہمیں اس سے دور رکھ۔ جن چیزوں کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگا، ہمیں وہ چیزیں اپنے فضل سے عطا فرما۔ بہترین پاکیزہ زندگی عطا فرما، بہترین پاکیزہ رزق عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے میرے رب کریم، جن کی مشکلات ہیں، روحانی جسمانی بیماریاں ہیں، انہیں شفا یاب فرما۔ دن قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل سے قبول و منظور فرما۔ ہمارے بزرگ حاجی محمد زمان صاحب کے درجات بلند فرما۔ اس بچے کو اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے رب کریم، انہوں نے جتنے نیک کام شروع کیے انہیں تا قیامت آباد و شاد ہرا بھرا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔